سب سے پہلے تو میں پشاور پریس کلب کا شکر گزار ہوں۔ پشاور پریس کلب کی پرانی بلڈنگ کے ساتھ میری بہت یادیں وابستہ ہیں۔ لڑکپن کا، کالج کے زمانے کا وقت وہاں گزارا ہم نے، پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں، اور ویسے بھی ہم جب ان کے کوئی سماجی کام ہوتا تھے، کوئی الیکشنز یا کوئی اور ہوتا تھا، کوئی بڑا لیڈر آتا تھا، تو اس لیڈر کو دیکھنے کے لیے پریس کلب ہی واحد ذریعہ ہوتا تھا غریب آدمی کے لیے یا عام آدمی کے لیے، اس کا شوق ہو دیکھنے کا اور وہ آ سکے۔ باقی جگہوں پہ تو ہمیں کوئی چھوڑا نہیں جا سکتا تھا کالج کے عام اسٹوڈنٹ کو۔ تو یہ ایک پشاور پریس کلب کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ پھر یہ اس کا جب افتتاح بھی ہوتا ہے، میرا خیال ہے ماتا عباسی صاحب کا دور تھا، اس میں مجھے انویٹیشن ملی تھی اور میں حاضر ہوا تھا، یاد یقیناً۔ تو وہ ایک یادیں اور بھی گہری ہو گئی۔ پھر یہاں جو دوست احباب، آپ پریس کلب کے جو سینئر لوگ ہیں، مجھے خاندان کی طرف سے بھی جانتے ہیں، علاقے کی طرف سے بھی، لیکن جو نئے ہمارے ساتھی آئے ہیں تو ان سے تعارف کرنا ضروری ہے۔ میرا تعارف فضل خان ملک نام ہے، اکبر پورہ گاؤں ہے پشاور سے 10-12 کلومیٹر دور، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ باغات آپ دیکھے ہوں گے اکبر پورہ کے، جو آپ کم ہو گئے ہیں لیکن چلیں ہیں تو صحیح۔ میں ایک استاد کی حیثیت سے میں نے اپنا جو ملازمت ہے گورنمنٹ کالج پشاور سے پڑھا ہوں، آخری بی اے کیا، پھر گاؤں کے اسکول میں ٹیچر بھرتی ہوا 81 میں، وہاں سے آگے 1985 میں اے جی آفس میں آڈیٹر بنا، وہاں سے آگے میں نے محنت کر کے اسپیشل ایجوکیشن اداروں میں وہاں پہ ایک ڈائریکٹر پرنسپل کی پوسٹ تھی، اس میں سلیکٹ ہوا، سوات میں پوسٹ رہا، پشاور میں آیا، پھر یہاں سے پھر اور ڈائریکٹریٹ جنرل اسپیشل ایجوکیشن اسلام آباد میں، وہاں سے سلمان فاروقی صاحب ہمارے ڈی پی تھے، کوئی اس میں کوئی مجھ میں کوئی گٹس یا خوبیاں نظر آ گئی ہوں گی، وہ مجھے لے گیا پرائم منسٹر آفس میں، اس کی پوسٹنگ بھی اس زمانے میں، اور پرائم منسٹر آفس جو ہوتا ہے نادرا ہیڈ کوارٹر جو موجودہ ہے، اس میں بے نظیر بھٹو صاحب ہوتے، میں اسٹاف افسر رہا۔ پھر میں پہلے فاروقی صاحب کو کہیں ایک دفعہ پرائم منسٹر کا اسٹاف افسر کوئی دفتر چھٹی پہ چلا گیا تو مجھے دے دیا انہوں نے کہ چلیں یہ کام ٹیمپریری کر لے گا، اور میں ان کو بھاگ گیا، کچھ ایسی کوالٹیز ہوں گی جہاں دیگر لوگ تھے، میں ان کے ساتھ پرسنل اسٹاف افسر بن گیا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، اس طرح یہ میرا ٹیک آف ہوا، وہاں نکھرنا شروع ہو گئے، تجربے آنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے سرکاری دوروں پہ ساتھ رہا، بڑی بڑی میٹنگ میں ساتھ رہا، تو ایکسپوجر اور تجربہ آتا رہا، اور بنیاد جو بنی تھی وہ آگے بلڈنگ اس پہ بنتی رہی، اور اس طرح پھر اس کے بعد میں مختلف عہدوں پہ تعینات رہا ہوں، ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، ریجنل ڈائریکٹر ہیومن رائٹس بلوچستان رہا ہوں۔ بڑی خراب صورتحال میں جب اس وقت میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا کہ سول سرونٹس جو تھے پنجاب سے اور باقی صوبوں سے جا نہیں گئے تھے، صرف کے پی سے جو ہے وہ زمانے میں ڈیولپ ہی ہوتا تھا، وہ جاتے تھے، اور وہ سیٹیں خالی تھیں، بلوچستان کے اتنے سینئر افسر تھے نہیں، تو میں نے ایز اے چیلنج وہ لیا اور میں وہاں گیا، اور انسینٹیو دیا گیا۔ اس وقت شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے کہ ڈبل تنخواہ پر لوگوں کا انسینٹیو دیا کہ جائے، لیکن ڈبل تنخواہ پہ بھی لوگ ریفیوز کر رہے تھے، اور میں نے کہا میں سنگل تنخواہ پہ جاؤں گا۔ یہ چیلنج کیا، دہشت گردی کیا چیز ہے کہ لوگ جو موت کا دن مقرر ہے وہ تو ہے، وہ تو کسی نے لینا آپ سے نہیں ہے، نہ کسی نے دینا ہے، تو جب مقرر ہوگا وہ تو آ جائے گا۔ بٹ آئی وینٹ دیئر، میں نے وہاں 3 سال گزارے، وہاں میں نے 3 ایوارڈز لیے ہیں، اس نے کارکردگی کا صدارتی ایوارڈ، ستارہ شجاعت لیا، ستارہ امتیاز لیا۔ تو یہ اس 3 سال دور میں وہاں، پھر آگے وفاق میں آیا، اس دوران میں نے نیپا کیا، وہ بڑا ٹاپ کیا، اس کے بعد وفاق میں جوائنٹ سیکرٹری بنا، ڈی جی نیپٹا جو ہے نہیں چل رہی تھی، میں پھر اسپیشلسٹ بن گیا کہ جو ادارہ جیسے سکھ صنعت ہوتی ہے نا، ہمارے کہتے ہیں بیمار صنعتیں،
تو کوئی ادھر ادھر سے بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرے، تو پھر وہ ایسے جو نہ چلنے والے زیادہ تر مجھے لگا دیتے تھے. تو ایک اسپیشلٹی آ گئی، وہ نیکٹا کو فعال کیا. یہ امجد عزیز صاحب کو سارا پتہ ہے میرا کہ کس طرح میں وہ کیا ہے. اب آگے انٹیریئر میں پھر نیشنل سیکیورٹی، وہاں وار کورس میں نے کیا NDU میں. اس کے بعد جب وہاں کچھ انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی میں تو کوئی کرکس ہے، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں ایڈیشنل سیکرٹری رہا. اور پھر ابھی حال ہی میں وہاں ایک پروجیکٹ تھا، اس میں نیشنل یونیورسٹی آف پاکستان، تو اس پروجیکٹ کے لیے اسپیشلٹی پھر ہوا کہ اس میں تو لا بھی انوالو ہے، زمین بھی لینا ہے، اس میں اسٹرکچر بھی ہے، اس میں بہت سارا کام ہے. اور 2-3 سال سے نہیں ہو رہا تھا، تو پچھلی مجھے ریکویسٹ ہوئی کہ آپ ادھر آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں ہے چلتے ہیں. میں وہاں تھا ابھی لیٹلی. اور یہ جو صورت، اور تنخواہ میری کسی ادارے میں ان کے پرنسپل کی کسی پوسٹ پہ، کیونکہ تنخواہ لینی تھی اس پروجیکٹ میں. تنخواہ جو تھی پروجیکٹ کے الاؤنس تو مل سکتا تھا، باقی تنخواہ میری نہیں مل سکی، تو وہ کسی جگہ سے نکالتا تنخواہ نکلتی تھی. اور یہ جو ہوا میرا، کوئی پیچھے چل رہا ہوگا سلسلہ، تو جب نوٹیفیکیشن ہوا تو میں 20 دن میرے رہتے تھے ریٹائرمنٹ. یہ بات کرنا بڑا اہم ہے کہ میڈیا میں کوئی ایک چیزیں چل رہی ہیں، لوگوں کو مس پرسیپشن ہے، تو میں نے کہا وہ دور کر دوں، اور سوال بھی میں یقیناً حاضر ہوں دینے کے لیے. تو یہ جو نگران حکومت میں ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے 2 سال کی شرط جو میڈیا، کیونکہ بعض میڈیا میں کچھ ساتھیوں کو یہ مس پرسیپشن ہے کہ شاید سرکاری ملازم جب ریٹائر ہوگا تو 2 سال وہ رہے گا، تو پھر وہ الیکشن لڑنے کے لیے یقیناً وہ شرط ہے، اور وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہے. نگران حکومت کے لیے ابھی حال ہی میں یہ بڑی لکیری میرے ساتھ ایک بڑا اچھا، دیکھو اللہ تعالیٰ مدد کہیں سے لے آتا ہے نا وہ وسیلہ، کہ ابھی ہمارے احمد نواز سکھیرا صاحب ہمارے کیبنٹ سیکرٹری، میرے باس بھی رہے، اس کا نامزد ہوا نام وہاں پنجاب کے CM کے لیے. الیکشن کمیشن کو چلا گیا، الیکشن کمیشن نے کسی اور کو کر دیا. اگر وہ نامزد ہو جاتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ حلف اٹھاتے. وجہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کا نام نوٹیفائی ہو گیا بائی دی گورنر اور بائی دی پریزیڈنٹ، اگر وہ وفاق میں نگران حکومت بن رہی ہو، تو آپ ریفیوز نہیں کر سکتے وٹ ایور دی سچویشن ہے. وہ پہلے چیک، آپ نے وہ اسٹینڈ اسٹل اس کو اوبے کرنا ہوگا. آپ ریفیوزل جو ہے وہ آپ ایک قومی خدمت سے، جیسے آئین میں آرٹیکل 245 انووک جب ہو جائے تو کسی فوجی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سول ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کال کرتا ہے آرٹیکل 245 کا SOP بنی، تو وہ فوج پوری یونٹ یا کور کمانڈر ہے، وہ نہیں ریفیوز کر سکتا، اس نے جانا پڑتا ہے. آئینی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، وہاں پھر SOPs ختم ہو جاتی ہے. تو وہ میں نوٹیفائی ہوا. اور اتفاق میں بتاؤں آپ کو کہ میرے ایک دوست جو ہے براڈ تھے، اس کے والد کا فوجی ہوئی تھی، میں سوئم تھی اس کی، تو میں جیلر میں جا رہا تھا، وائف بھی میرے ساتھ تھی، ڈرائیور تھا وہ ڈرائیور، میں پیچھے ہوا تو آگے میں جا رہے تھے کہ میں فونے رات کو کوئی نمبر آئے فون، میں نے کہا کوئی کسی کا نمبر ہوگا، میں سویا تھا اور صبح ادھر نکل گیا. اتنے میں وہ فون پہ سر آپ ایک نمبر میں نے پک کر لیا، فارغ بیٹھا تھا، تو وہ جی آپ پہنچ رہے ہیں پھر پشاور. میں نے کہا جی کیوں خیر تو ہے؟ کہتے جی وہ آپ گورنر ہاؤس میں آپ کی حلف برداری ہے. میں نے کہا میں تو مجھے کس چیز کے میں پتہ نہیں ہے. کہتے سر آپ کو نوٹیفکیشن وہ نہیں ملا، آرڈر نہیں ملا گورنر کے. میں نے کہا نہیں ملا. وہ آرڈر بائی دیٹ ٹائم جب دیکھا میں نے، میرا نام تھا اس میں 11ویں نمبر پہ. دین آئی ٹرن وائف کو، میں نے کہا اس طرح ہو، کہتے جی اس نے سب سے پہلی مبارکباد مجھے اپنی وائف نے دی. اینڈ دین آئی ٹرن، گھر آیا تھوڑا بہت تیار اور فوراً آئی رش ٹو. اور میں اس دوران گاڑی تو میں پوچھتا رہا اپنے باسز جو میرے تھے کہ سر یہ ہو گیا. انہیں کہا بھیجیں نوٹیفیکیشن، انہوں نے بھیجا. پھر انہوں نے مجھے نوٹ دی کہ آپ ہمیں فیکس کر دیں. میں لیو رولز ہیں ہمارے 1981 کے. 59 سال کی عمر میں ہر ملازم جو ہے LPR کا اس کا حق ہے، یا وہ LPR کا رائٹ ایکسرسائز کرے گا، اور جو ہی اگر رائٹ وہ دستخط کر کے ایکسرسائز کر لے
تو اس کو ریفیوز کوئی نہیں کر سکتا. جو اگر چھٹیاں اس میں پوری سروس کے دوران 365 دن اس کے کریڈٹ پہ موجود ہوں, اگر نہ ہوں تو اتنے LPR لے سکتے جتنی اس کی چھٹیاں ہیں, یا وہ ہاف پے پہ پھر وہ کور کر سکتے ہیں پورے سال کو. یہ پروویژن ہے لا کی. میری زیادہ چھٹیاں بنتی تھیں تو مجھے, چونکہ میں پروجیکٹ پہ کام, جیسے میں نے کہا یونیورسٹی بنا رہا تھا, ایک بڑا کام کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے LPR نہیں دی اور ریفیوز کر دی, اور اس کے بدلے میں ڈبل تنخواہ ملتی ہے, 2 تنخواہیں ملتی ہیں, انکیشمنٹ آف LPR سے کہتے ہیں. لیکن جب بیچ میں آپ بیمار پڑ گئے یا کوئی اور وجہ ہو گئی, جو بھی ریزن ہو, تو آپ کے پاس آپشن ہے اور آپ اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ ڈسکریشن رول میں پڑھا دوں گا. بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈسکریشن ہے سول سرونٹ کا کہ وہ LPR لے لیں. میرے 20 دن رہتے تھے. 26 جنوری کو میں نے 1:30 بجے یہاں سے اپنی آپشن جو ہے LPR کی وہ میں نے فیکس کی, اور بعد میں وہ اسی دن ڈاک سے بھی حلف اٹھایا. اس وقت میں نے کسی کو کہا جا کے پوسٹ کر دیں اور رجسٹری کر دیں. رجسٹری ہو گئی. تو وہ مطلب یہ تو اس میں رجسٹری پہ تو اسٹیمپ ڈیٹ لگ سکتی ہے, ٹائم نہیں, لیکن فیکس پہ تو وہ ساری قانونی کارروائی میں پوری کرنے کے بعد حلف اٹھانے چلا گیا. میڈیا میں ایک بحرانی کیفیت, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہ میں تو کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا, ساری چیزیں پختہ کر چکا تھا, اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور نہ ہو رہی تھی. میں نے میرا فرض تھا کلیریفیکیشن دینا. جس نے مجھے کہا, بھائی نے بھی فون کیا, ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے فون کیا, جس نے مجھے فون کیا اس کو میں نے کلیریفائی کیا, اس کے انداز سے کیا, لیگل انداز بھی نہیں. میں نے کہا آپ دیکھ لیں, لا میں کوٹ کرو, نیٹ نکالیں, آپ کو 1 منٹ میں دے. سب لوگوں نے مہربانی, جنہوں نے پوچھا, خود کلیریفائی کیا. تو یا تو رپورٹ نہیں کیا غلط, یا پھر کیا تو ٹھیک طریقے سے کیا. لیکن بعض لوگوں نے مجھے یہ جب صحافتی ذمہ داری پوری نہ کری, مجھ سے پوچھا نہیں, تو انہوں نے اپنی طرف سے دے دی, اور پورے پاکستان میں ایک وہ بن گیا بحران. بٹ اور اس پہ میرے جو سینئرس تھے ان کو بھی تھوڑی پریشانی ہوئی, وہ بھی مجھ سے پوچھتے رہے, میں نے ان کو کلیریفائی. تو مجھے یہ 2-3 دن جو ہے نا یہ تکلیف رہی. لیکن اس تکلیف کے دوران ہی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کام میں کوئی ادھر ادھر کریں. میں آپ کوئی پورٹ فولیو نہیں, جیسے میرے بھائی نے کہا. ایک پچھلے رات سوشل میڈیا پہ یہ آیا کہ بچی کو کشتی ڈوب گئی اور انتظامیہ جو ہے وہ نہیں ہے, اور 1122 کے پاس بھی نہیں ہے, اور نہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہمارے بچے یہ پڑھیں. آپ دیکھیں وہ سوشل میڈیا. میں نے نوٹ اس کا لیا نا کہ کوہاٹ میرا کوئی نہ ضلع ہے نہ کوئی میرا, اور میں ایک ذمہ داری محسوس کیا کہ میں اس کابینہ میں آگے ہوں. اب یہ ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے, کوئی ادھر کا بندہ ہے, کوئی ادھر کا ہے, وزیر اعلیٰ جہاں بھی ہو. میں نے وزیر اعلیٰ کے ذریعے, میرے پاس وزیر اعلیٰ صاحب کا نمبر بھی, میں نے اس کے اسٹاف کو کہا کہ پوچھیں, میں آئی ایم رشنگ ٹورڈز کوہاٹ. بائی دیٹ ٹائم میں درا پہنچ گیا تھا, جب میں کنفرمیشن ہوئی کہ ہاں انہوں نے وہ نوٹ دے دی. اگر وہ نہ بھی دے تو میں جا رہا تھا, ایز اے پرسن تو میں جا سکتا تھا. اور وہ میں آدھی رات کو گیا وہاں. میں نے وہ صورتحال جو بیانے کو جو رونا, پھر ان لوگوں کا بکھرے ہوئے لوگ, ان کو کنسول کرنا, ساری رات ان کے ساتھ اسی جگہ ڈیم کے کنارے اس ٹھنڈ میں بیٹھا رہا. وہ لوگ بھی بیٹھا, میں بھی بیٹھا. انہوں نے آگ جلائی, ان کے ساتھ آگ تاپتا رہا. وہ کھانا تو سوال ہی پہلے. چائے میں نے کہا اگر مل جائے وہ چائے مائے کہیں سے لے. انتظامیہ بھی کو بھی, جب میں بیٹھا تو پھر انتظامیہ نے بیٹھنا تھا ایز اے پروونشل منسٹر. تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, میرا شوق ہے. جو مجھے جانتے ہیں میرے بھائی 2-3 یہاں, ریاض خان جانتا ہے, وہ جانتے, تو ان کو پتہ ہے کہ میں ہوں کیا چیز. تو یہ میرا شوق ہے. وہاں یہ کر کے آپریشن, وہ فوج جو ہے وہ لوکل کو اجازت نہیں دے رہی تھی. اگلی صبح میں نے انڈیو کیا, میرے GOC جو ہیں SSG کے, وہ میرے پوسٹ میٹ تھے, اس کا نمبر میرے پاس تھا. پھر وہ کام نہیں کر تو میں 10 کلومیٹر ایک جگہ پہ گیا جہاں سے ریسیپشن نے کام کیا. تو ادھر سے انسٹرکشن دلوائی کہ ان کو الاؤ کرے. وہاں کی یونٹ الاؤ نہیں کر رہی تھی, وہ میری بات بھی نہیں مان رہے تھے. وہاں سے الاؤ کرایا, اور لوگ اندر جب گئے نا, مقامی لوگ, تو انہوں نے باڈیاں ریکور کرنا شروع کر. اور ادھر وزیر اعلیٰ صاحب نے دے دیا کہ آپریشن تیز کیا جائے. تو تیز تو یہ ہو رہا تھا کہ کس نے گھوم پھر رہی تھی, تیراب جا رہے تھے اندر,
اور 3 منٹ بعد نکل آتے تھے بغیر خالی. پھر دوسرا جاتا تھا کوئی 5. تو میں نے کہا یہ تو بھائی اس طرح کہ سر ہماری ایس او پی ہے, وہ بھی کہ ایس او پی ہے, وہ 1122 بھی کہ ایس او پی ہے. میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں ادھر کہ ایس او پی میں کدھر ہے, دکھاؤ مجھے ایس او پی. میں تو کوئی خود بھی نہیں جانتا تھا. بہرحال وہ کیا اللہ نے کیا. وہ تکلیف جو ہوئی, وہ 2 لاشیں میرے سامنے لکھی, مجھے کچھ ہو گیا وہاں پہ. وہ پھول جیسے بچے جو میں نے دیکھے, تو میری کیفیت وہاں ہوئی ایز اے انسان بھی اور ایک باپ کی حیثیت سے بھی. تو ان بچوں کے والدین پہ کیا گزرا ہوگا وہاں پہ, جو میرے بچے, میں ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ رہا تھا. اتنے پیارے خوبصورت بچے. وہ مجھے ڈی سی صاحب نے اور کمشنر صاحب نے محنت کی کہ سر آپ کا پرابلم ہے, آپ جائیں, آپ نہیں یہ دیکھ سکیں گے. پھر مجھے ادھر سے آ کے اسپتال میں آیا, اور اتنے یہ ہوا تو آئی رش ٹو دا ہاسپٹل. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ اسپتال جائیں یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اسپتال میں ایک اپیل بیچ میں آئی کہ جی خون کی کمی ہے اسپتال میں. میں نے کہا, ساتھی میرے ساتھ تھا, میں نے کہا کہ میں خون دینے جا رہا ہوں اور لوگوں کو بھی اپیل کر دیں کہ وہ جا رہے ہیں. میں خون دینے گیا, انہوں نے کہا جی خون آپ لے نہیں سر, آپ بیمار بھی ہیں, ہارٹ کا پرابلم ہے, تو یہ نہیں ہے. تو اتنے میں باہر دیکھا تو وہ 2-2.5 ہزار پشاور کے لوگ, غیور لوگ. میری طرف سے یہ کیمروں کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنے جمع غفیر ہسپتال پہ جو آیا ہے اور خون دینے کے لیے, اور میری منتیں کرے کہ جی وہ ہم سے خون نہیں لے رہے. وہ اندر والے کہیں کہ ہمارے پاس بلڈ بینک میں تو 4 بیڈ ہیں کہ 5 بیڈ ہیں. اس کے لیے سیکٹری ہیلتھ بیچارہ ادھر کھڑا, اس کو ریکویسٹ کی, اس نے میک شفٹ ارینجمنٹ کر کے ساری رات خون لوگ دے رہے تھے. یہ قوم جہاں پہ ہوگی وہاں دہشت گردوں نے کیا کر سکتی ہے ان کی. اس قوم کا جو جذبہ میں نے اس دن دیکھا, میں مطلب فیلڈ کا افسر نہیں ہوں نہ اس طرح, لیکن وہ جو جذبہ پشاور کا, اہل پشاور کا میں نے دیکھا. اور پھر وہاں سے کہا گیا کہ جی ادھر چلے جائیں. میں چلا گیا سائٹ پہ. مسجد جو دیکھی اس کا جو صورتحال, اندر لاشیں اور پھر کچھ زندہ لوگ, آپریشن, وہاں 8-10 منٹ میں نے جائزہ لیا. پھر وہ صورتحال, میں اس معاملے میں تھوڑا کمزور ہوں. بہرحال جو ہوا بعد میں میڈیا کو میں نے فیس کیا. کسی میرے ساتھ ویل وشر کہ جی یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا, میڈیا کو آپ کریں گے تو آپ یہ ہو جائے گا, تو یہ اس طرح. میں نے کہا میڈیا کو چاہیے ایک اس کا کوئی رسپانڈر کوئی نہیں. آئی جی صاحب اور معاملے میں لگا ہے, کسی اور, مجھے پتا ہے جہاں جہاں اپنی جگہ مصروف ہے. ایک پروونشل گورنمنٹ موجود نہیں ہے, میں پروونشل گورنمنٹ ہوں. میں میڈیا ایسی کھڑی رہی ہے اور اپنی طرف سے ان کو ادھر سے کہیں کہ آپ اپنی خبر دیں. تو میں نے ساتھیوں کا, یہ کوئی کسی نے مجھے پہچان بھی نہیں رہے تھے وہ لوگ, تو میں نے ان کو اپنے پی ایس وغیرہ کو کہیں کہ میں پروونشل منسٹر ہوں. تو میرا تعارف جو فرسٹ ہوا اور میں نے ان کو رسپانڈ کیا جو مجھے اس وقت تک انفارمیشن تھی. تو میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کا اور میرا تعلق جو ہے وہ اب پروفیشنل سے بڑھ کے ہوگا. آپ کو خبر دینی ہے عوام کو, میں نے عوام کو سرو کرنا ہے. آپ لوگ بھی سرو کر رہے ہیں, میں بھی سرو, میری ایک اپنی کیپیسٹی, آپ کی اپنی کیپیسٹی. آپ اس میں اونچ نیچ بھی ہوگی, یہ بھی بتا سکتا ہوں. کبھی آپ تھوڑی بہت زیادہ کر دیں گے خبر, وہ بھی خیر چلتا ہے. آپ کو کلیریفائی 2 دن بعد ہو جائے گا, جیسے ہو گیا بہت ساری میڈیا کو, انہوں نے اپنی کلیریفیکیشنز دے دی, میں اس کا ممنون ہوں. آج میں نے 2-4 میسیجز شکریہ کہ آپ کے ساتھیوں کو کیا, اچھی بات. میں غلطی کروں گا, مجھے آپ نے بتانا ہے کہ وہ معاملہ اس طرح نہیں تھا, اس طرح تھا, میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, ود ایکسکیوز بھی کروں گا. یہ میری گریس ہے, ہر ایک کی یہ گریس ہونی چاہیے. تو میرا آپ لوگوں کا اور اس پریس کلب کے ساتھ تو میرا رشتہ جو ہے میں نے بتا دیا کہ کیا ہے, کس طرح رہے گا. اور یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ 3 مہینے بعد تو میں نہیں ہوں گا نا منسٹر. اس آدمی کے ساتھ, اس آدمی کے ساتھ, یہ نئے جو ساتھی ہیں آپ لوگ جو ہوں گے, ان 3 مہینوں کا جو رشتہ ڈیولپ ہوگا یہ لائف لانگ رہے گا. میری لائف لانگ تو کم از کم رہے گا. جی سر, آپ کے جو کوسچنز ہوں گے اس کے لیے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو انفارمیشن کا پورٹ فولیو ملنے جا رہا ہے, اور آپ کا وزٹ اور جس انداز سے آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو لگ رہی ہے شاید, باقی تو پتہ نہیں.
تھوڑا اس پہ بھی بتا دیجیے کہ یہ پورٹ فولیوز بل کیوں نہیں رہے ہیں, کیا پرابلم. ایک تو یہ, دوسرا جو کل جو دھماکہ ہوا ہے, ظاہر ہے ایک ایسی جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے کہ جو لوگ خود سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, خود ان پہ دھماکہ ہوا ہے. ابتدائی کیا رپورٹ ہے, کون تھا, کس طریقے سے آیا, کیسے اندر پہنچا, بارود کیسے گیا, اس حوالے سے صوبائی حکومت کو کیا رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید میں نہ بتا سکوں, لیکن جو بتانے کی بات, ایک تو انفارمیشن شاید مجھے نہیں مل رہا, یہ تو آپ کے پاس ہے کہ میں اتنا اچھا بول سکتا ہوں. وہ بولنے کا وجہ لوگ واقعی لوگ تو میڈیا سے ڈرتے ہیں نا, اور اگر پشتوں میں کہتے ہیں کہ کم بلانا نکلا سے بغاڑا گٹائی ورزا, تو میں چونکہ آپ لوگوں سے چھٹکارا نہیں تو گاڑا گٹائی آیا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن مجھے شاید نہ ملے, لیکن جو بھی ملے آپ کے ساتھ میرا وہ رشتہ جو میں نے کہا وہ انفارمیشن منسٹر والا نہیں ہے. آپ کو یہ بتاؤں, ایک تو یہ ہے بات. دوسری جو بات ہے کہ کیبنٹ جو ڈیلے ہوئی اس کی وجوہات آپ کو تھوڑا بہت یہ کل ہو جاتی, لیکن آج یہ واقعہ ہو گیا اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا. تھرڈ یہ جو بات کی وہ ٹیکٹیکل کچھ چیزیں ہیں, اس پہ میں اس کا جورسڈکشن بھی میرا نہیں ہے بات کرنے کا. میں اس بات پہ جو ایک بات کہہ دی کہ میں نے جو جذبہ دیکھا, وہ جو زخمی پڑے تھے, وہ جو زخمی پولیس والے, ایک تو شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا تو اپنا قربانی اللہ قبول کرنا ہے, کرے گا. لیکن جو زخمی ہو گئے ان کا مورال جو وہاں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, وہاں اس کا مورال بہت ہائی تھا. اور آج جو ٹریفک پولیس یا دوسری پولیس جو مجھے وہ کرتی رہی, ایک اچھی بات جو ہو گئی, جب میرے سٹاف کہتا ہے کہ منسٹر ہے, میں گاڑی پہ جھنڈا نہیں لگایا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, یہ منسٹر ہے تو چاہیے تھا کہ چھوڑ دیتا. اس نے کہا جی ڈگی کھولو. ڈگی کھولی گئی, تلاشی لی گئی, اس کو بندے کو بولا, شاباشی دی, ویل ڈن کہا, پیٹ پر تھپکائی. یہ ہونا چاہیے تھا, پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. یہ میں بڑی بات کہہ گیا ہوں, نہیں ہوتا تھا. یہ خرابی ہے. اگر کل سے بھی ان پلیس ہو جائے, میں سمجھتا ہوں بہت سارا کام اب بھی بہتر ہو سکتا ہے اور ہوگا. بات صوبائی حکومت, اس پہ جو ایک آپ کا سوال تھا انفارمل کہ جی فوراً کیبنٹ میٹنگ ہونا, وہ ہوئی ہے انفارمل. وہ کچھ چیزیں ایسی میں نے جو عرض کی تو اس طرح کے سینسٹیو معاملات میں چیزیں میڈیا پہ نہیں آ سکتی, لیکن یہ ہے کہ اس پہ کام جاری ہے. صحیح طور پہ وہ بات جو ہے وہ آ جائے گی سامنے. ایک بندہ گیا ہے اندر, خودکش ہوا ہے, ایک سیکیورٹی لیپس ہوئی ہے, اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات تو ہے نہیں کہ چھپائی جا سکے. ایک واقعہ ہوا ہے, اتنی جانیں چلی گئی ہیں, اور ہوا جیسے خانی بازار میں ہوتا, صدر بازار میں ہوتا تو کوئی اور بات تھی. ہوا ہے پولیس لائن کے اندر سیکیورڈ ایریا میں. تو یہ تو ہمارے لیے بڑا وہ ہے, کلنے کا ٹیکہ ہی میں کہہ سکتا ہوں ہے. اور اس دھبے کو ہم نے دھونا ہے, جس طریقے سے بھی دھوئیں. اس قوم نے تو دھو دیا, کل قوم نے جواب دے دیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک بندہ تھکا ہارا مریض ہو کے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, منسٹر ہو کے وہ جا رہا ہے بلڈ دینے کے لیے. قوم کا ایک بندہ اپنی قربانی دے سکتا ہے نا, اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. وہ بھی میں, اس قوم نے اتنی عزت مجھے دی, تو میں اگر ایک جان بھی چلی جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ تمام ہماری جو قوم ہے کے لوگ ہیں وہ متحد ہیں اس ایک معاملے میں, اور انشاءاللہ کلا کما ہوگا, ایسے کوئی بات نہیں. جی نیکسٹ.